اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے 40,000 دینار سب کے سب صدقہ کر دیے۔ اور کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک جب لڑی گئی، تبوک کا موقع تھا، تو اس وقت مسلمانوں کی قحط سالی ہو گئی تھی، مسلمان پریشان تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر جاتے ہیں، دیکھا کوئی چیز موجود نہیں تھی اس وقت، تو آپ نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھا کے جو گھر کے اندر توا تھا وہ اسی کپڑے کے اندر رکھا، اور اس کے علاوہ جو گھر کے برتن تھے وہ بھی اسی کپڑے کے اوپر رکھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقام دیکھیے، توا بھی رکھا اور برتن بھی رکھے، اور جو آپ کے گھر کے افراد تھے انہیں حکم دیا کہ صرف ایک ایک جوڑا رکھ لو، باقی سارے کپڑے اسی کپڑے میں ڈال دو۔ اب سب جو گھر والے تھے سب نے ایک ایک جوڑا رکھا اور باقی اسی کپڑے میں رکھ دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کمرے میں گئے اور اپنے کپڑے اتار کر اسی کپڑے میں رکھے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا، جو یہ محفلوں کے اندر بسا اوقات استعمال کیا جاتا ہے، تو ابوبکر صدیق نے وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، سارا سامان لے کر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور سب کا سب آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا، سامنے رکھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب ابوبکر صدیق نے یہ جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اے صدیق، آپ کے پیچھے جبرائیل کھڑے ہیں اور انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور جو آپ نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا جو آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو صدیق کا ٹاٹ کا لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سب فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا اتنا مقام ہوا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور سلام کے فوری بعد آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم سوچنے لگے کہ میں نے رات سوچا تھا کہ روزہ رکھوں گا، لیکن روزہ میں رکھ نہیں سکا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، ادھر سے ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ اب فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر فاروق اعظم سوچنے لگ گئے کہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے، سورج بھی ابھی نہیں نکلا، تو صبح صبح مریض کی عیادت کیسے کرتے؟ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ اب آپ نے پوچھا، آپ نے کیسے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف 2-3 دن ہو گئے وہ بیمار ہیں، تو میں رات عشاء کے وقت جب گیا تو ان کا پتہ چلا کہ وہ رات جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے رات کو میں نے پتہ نہیں کیا، اور یہ مجھے پتہ چلا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں تہجد کے وقت اٹھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کرنے کے لیے چلا گیا، اور میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے صدقہ کیا ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم سوچنے لگ گئے کہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، فجر کی نماز ابھی پڑھی ہے، تو کیسے ابھی صدقہ ہم نکالتے؟
تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی صدقہ کر کے آیا ہوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق کیسے صدقہ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب میں رات کو فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو میرے پوتے کو بھوک لگی، تو گھر کے اندر کسی عورت نے حضرت آسمہ نے کھانا پکایا، 2 روٹیاں پکائی، تو میرا پوتا روٹیاں ابھی کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں باہر سے صدا آ رہی تھی کسی مسکین اور غریب کی کہ ہے کوئی شخص کہ جو مجھے کھانا کھلائے، میں رات کا بھوکا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ سنے تو میں گھر آیا اور میرے پوتے نے 1 روٹی کھا لی تھی اور 1 روٹی باقی بچی ہوئی تھی، وہی 1 روٹی اٹھائی اور جا کر میں نے فقیر اور غریب کو دی اور اس نے کھا لیا اور میں نے یوں صدقہ بھی کر لیا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم ہستی ہے کہ صبح روزہ بھی رکھا اور مریض کی عیادت بھی کی اور کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں صدیق سے راضی ہوں، تو بھی صدیق سے راضی ہو جا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ دعا فرما دی۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں بتانا نہیں چاہتا لیکن میں روزے سے ہوں۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو نفل کی کثرت کرتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں ہوں کہ جو نفل کی کثرت کی ہے۔